درس قرآن کا تیسرا سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، سواء علیہم، برابر ہے اوپر ان کے، انذرتہم، کیا ڈرائے تو ان کو، یعنی عذاب الہی سے۔ ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے تو ان کو، یعنی احکام الہی سے ڈرانا۔ لا یؤمنون، نہیں ایمان لانے والے۔ ان کافروں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کا ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک ہی بات ہے۔ یہ دین حق قبول نہیں کرنے والے، ان میں قبول حق کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اب ان میں حق یا نہ حق کی تمیز باقی نہیں رہی۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، اوپر دلوں ان کے، علی سمعہم، اوپر کانوں ان کے، ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکی مہر لگا دی ان کے برے اعمال کے سبب۔ وعلی ابصارہم، اوپر آنکھ ان کے، غشاوۃ، پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ان کے مسلسل برے اعمال کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسع ان کے عذاب ہے بڑا قیامت کو۔ مختصر تشریح ملاحظہ فرمایا ہم نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی، پردہ لگا دیا۔ پردہ ہم نے ان کے آنکھوں اور دلوں پر غفلت کا پردہ لگا دیا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں نافرمانی کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ جو ہے ایمان نہیں لانے والے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے، تو گناہ جو ہے کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لی تو بڑھنے سے رک گیا، اور اگر توبہ نہ کی، گناہ سے بچنے کی کوشش نہ کی، تو اس کا دل جو ہے سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور وہ پھیل کر سارے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی اور جو ہے توبہ کی، تو پھر وہ جو رک جاتا ہے، ادھر ہی رک جاتا ہے۔ تو فرمایا یہی زنگ ہے جسے اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ بلائیاں اپنانے سے دین و دنیا میں فلاح و کامیابی ہے، اور برائیاں اپنانے سے دین و دنیا میں ناکامی و نامرادی ہے۔ قرآن کو پس پشت ڈال کر اور قرآن کو گلے لگانے میں عافیت ہے، کامیابی ہے۔ ایک سبق موضوع یہاں مجھے مہر لگا دی اللہ نے دلوں پر، واقعہ یاد آیا۔ ابو جہل جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے جدھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد میں، تو ادھر ہی راستے میں فجر کے ٹائم کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، تو اس نے وہ گڑھا کھودا ان کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرنے جائیں گے تو اس میں گر جائیں گے۔ اور اس نے اپنے کرندے جو تھے انہیں پکا کر دیا کہ جو بھی وہ یہ کہے کہ میں تمہارا آقا ہوں، مجھے باہر نکالو، میں تمہارا آقا ہوں، سردار ہوں، مجھے باہر نکالو، آپ نے ایک نہیں سننی اور باہر نہیں نکالنا۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ جو گڑھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہریت اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دیکھے نیک جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظتوں کا نگہبان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بھی یہ ہدایت ہے اور سبق کا موضوع واقعہ ہے کہ جب بھی اپنی زندگیوں میں نیکی کو اپنائیں، کسی کے متعلق نہ برا کریں اور نہ برا سوچیں، اس کا برا ہی انجام اسی کے لیے ہوتا ہے جو کسی کے لیے برا کرتا ہے اور گڑھا کھودتا ہے۔ یہ سبق آموز آپ کے لیے واقعہ ہے، اس لیے میں آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو باہریت مسجد میں پہنچ گئے، تو لیکن کرنا یہ ہوا کہ جس نے گڑھا کھودا تھا ابو جہل نے، وہی اس میں گر گیا اور پکارنے لگا کہ میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا سردار ہوں، مجھے باہر نکالو، مجھے بچا لو۔ لیکن اس کے کرندوں نے ایک نہ سنی، کیونکہ اس نے پہلے ہی انہیں یہ سکھایا ہوا تھا، تو وہ اسی کی فرما برداری کر رہے تھے اور باہر نہیں تھے نکال رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر کے گھر واپسی کے لیے آئے تو یہ منظر دیکھا راستے میں۔ یہ منظر دیکھ کر انہوں نے دیکھا تو ابو جہل آگے ہو کے دیکھا تو ابو جہل گرا ہوا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطے ڈالے کہ مجھے بچا لیں، مجھے نکال لیں، میں نکل کے اسلام قبول کر لوں گا، وعدہ کیا اس نے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باہر نکالا تو وہ پھر منکر ہو گیا۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ابو جہل کے ہاتھ رکھا تو تالے کھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ مور لگا دی اللہ نے اس کے دل پر، ایسی ہی مور لگا دی۔ تو اگر نیکوکار بھی ایسا ہی طریقہ اپنائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیتا ہے، تالے لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف دینے سے، دکھ دینے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ ایک سبق موضوع ہمارے لیے واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آج چھوٹی سی دعا بھی میں نے کرتے ہیں۔ فلسطین جو اکیلا
लड़ रहा है जंग। कहा तो ये था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक अमारत की जिस्म को अमारत कहा कि एक जिस्म की मनींद है, अगर एक ही हिस्सा मुतासर हो तो सारा जिस्म मुतासर होता है, लेकिन आज उसके बरअक्स है। आज मैं इन जो मौलाना और कारी जो सारे चैनल भी चला रहे हैं, मदनी चैनल वाले, शैतान को कहते थे कि कौन सी सालगिरह मुझे बताएं, उम्मत महमदिया को गलत रहनुमाई कर रहे हैं। कौन सी सालगिरह का, ये तो त्यौहार है अंग्रेज़ों का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश की खुशी में सोमवार का रोज़ा रखा। हमें तो सुन्नत से साबित है कि रोज़ा रखने की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत हमने पूरी करनी है, उस दिन रोज़ा रखना है। तो फिर ये क्यों? और मूसा अलैहिस्सलाम की भी देख लें, उनको भी देख लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फ़िरौन से निजात पर खुशी में रोज़ा रखा। तो ये जो है त्यौहार किसी के मनाना इस्लाम में सरासर गलत है, इस्लाम की गलत रहनुमाई है। और मैं ये मौलाना ताहिरुल कादरी से भी सवाल करती हूँ कि ये उम्मत महमदिया को गलत गाइडेंस क्यों दे रहे हैं? सीधी गाइडेंस देखें। अब फ़लस्तीन उधर जो है अकेला जंग लड़ रहा है, ये हम उस अकेले की जंग नहीं, मस्जिद अक्सा का सवाल है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी अलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल अलीम। बाकी है उस अल्लाह को कि ले गया बंदे अपने को रात को मस्जिद हराम से तरफ मस्जिद अक्सा की। इसके गिर्द हमने बरकत कर रखी है, इसलिए कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। हम उसको निशानियों अपनों से आगाह करें, ताकि वो सुनने वाला देखने वाला है। देखिए ये मस्जिद अक्सा, ये आज जो इश्क में डूबे हुए थे 12 रबीउल अव्वल को, तो ये अब इस अपनी इश्क का तगाज़ा पूरा करें, तो अवाम को बताएं कि क्या असल दीन है। अंग्रेज़ों का त्यौहार मनाने का जो है दीन में अंग्रेज़ जो है सालगिरह मनाते हैं, इस्लाम में सालगिरह मनाना सख्त हराम और मना किया गया है। तो फिर क्यों ये सालगिरह का सिलसिला शुरू कर दिया गया है? उम्मत महमदिया को गलत गाइडेंस दी जा रही है। ये आलम सीधा जो है जो इल्म है, जो सीधा दीन का रास्ता है, वो इन्हें बताएं। आज जो है मुसलमान इन्हें बताएं कि एक जिस्म की अमारत की मनींद है। देखें वो फ़लस्तीन की लड़ाई नहीं है, सब मुसलमानों की है वो जंग जहाद। काफिर जो है उसका भाई अमेरिका, उसने उसकी मदद की है इसराइलियों की। तो ये जो मुसलमान जिस आशिक़ के रसूल के दम भरते हैं, इनकी आज इश्क किधर चला गया है? 12 रबीउल अव्वल को जो मौलाना अली को मौला अली कहने वाले, आज उनका इश्क किधर चला गया? मौलाना अली का तकाजा तो ये है कि उन्होंने अपनी जान इस्लाम पे कुर्बान कर दी। आज भी हमारा ये आलम सारी उम्मत को बताएं कि हमारा खून का एक कतरा ना रहे, हम फ़लस्तीन का साथ दें, अपनी मस्जिद अक्सा जो है आज़ाद करवाएं। आज हमारा ज़मीर मुसलमानों का क्यों मुर्दा हो गया हुआ है? हम जो है ज़िंदा कौम नहीं रहे। तो हम आए फ़लस्तीन की, मेरा तो दिल उबर रहा है फ़लस्तीन के लिए, आए उनके लिए एक छोटी सी दुआ करते हैं। हम तो यही नजराना उनके लिए पेश कर सकते हैं।
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں پر معاف فرما۔ ہم مسلمان غلط گائیڈنس میں اللہ گرفتار ہوئے ہوئے ہیں، اللہ تو ہماری اصلاح فرما، اللہ تو ہماری اصلاح فرما، اللہ تو ہماری اصلاح فرما۔ اللہ اس غلط گائیڈنس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں، دین سے دور ہیں، قرآن پاک سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ اللہ تو ہماری بہتر گائیڈنس کر اور ہمیں ہماری اصلاح فرما۔ اللہ تو ہمارا ولی و نصیب بن جا، اللہ تو ہمارا ولی و نصیب بن جا۔ اللہ تو ہماری جو ہے سن لے دعاؤں کو، اللہ فلسطین کی تو مدد فرما، اللہ فلسطین کی تو مدد فرما، اللہ تو فلسطین کی مدد فرما۔ اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہم پر اپنا رحم فرما، اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما، ہماری جو امراضوں سے بات دے، اللہ تیری رحمت کس لیے ہے، اللہ تو ہم پر رحمت کر دے، اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کر دے، اللہ ہم پر تو اپنا فضل فرما، اے اللہ ہم پر تو اپنا فضل فرما، رحم فرما، اللہ تو رحم فرما۔ اللہ تیرے رحمت کے امیدوار ہے، گناہ گار ہے لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہے، اللہ تیری رحمت بلے بلے ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، اللہ ہمیں نامید نہ، ہم تیری رحمت سے نامید نہیں، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے، اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کو صحیح دین کا اللہ عالم بنا، قرآن کا حافظ بنا، اللہ نماز کا پابند بنا، اللہ ہمیں بھی نماز کا پابند بنا، اللہ ہمارے گھروں میں دین اسلام کا بول بالا کر دے، اللہ ہمارے گھروں میں دین اسلام کا بول بالا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک اللہ فلسطین کی تو مدد فرما، اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، یکجان ہو کر اپنی مسجد اقصی آزاد کروائیں، اللہ دشمنوں کے شر سے اپنی مسجد اقصی آزاد کروائیں جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہوئی ہے۔ اللہ تو فلسطین کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، اللہ اپنے دین کو سمجھے، اپنے دین کے راہ پر بنے، اپنے دینی بھائیوں کے بھائی بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔